الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بمجالس أهل الذكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نور میں ہوں یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا. نور میں ہوں یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا. چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا. دلے بینا بھی کر تو خدا سے طلب، دلے بینا بھی کر تو خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں. دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں. اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی. اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے والا ہستی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے والے یعنی صحابہ کرام کی جماعت ساری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ جماعت ہے. اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہ پڑو۔ اچھی صحبت انسان کو بڑا اونچا لے جاتی ہے، اور جتنی بری صحبت ہوگی اس کے منفی اثرات زندگی پر مرتب ہوں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، اس کے دوستوں سے، اٹھنے بیٹھنے والوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص کیسا آدمی ہے۔ صحابہ کرام کو اتنا بڑا مقام کس وجہ سے ملا ہے؟ کلمے کی وجہ سے ملا ہے۔ کلمہ تو میرے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ قرآن تو میرے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ اللہ کے محبوب کی احادیث کی وجہ سے ملا ہے، احادیث نبویہ کی وجہ سے ملا ہے، وہ میرے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ سنت کی وجہ سے ملا ہے، وہ تو میرے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ صحابہ کرام کو اتنا بڑا مقام جس وجہ سے ملا ہے وہ اللہ کے نبی کی صحبت ہے، صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ کلمہ تو میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، نماز میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، قرآن میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، حدیث میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، سنت میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، صدقات زکوٰۃ وغیرہ تو ہم بھی دیتے ہیں، دین کے احکامات تو ہم سب کے پاس ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو جو اتنا بڑا مقام ملا ہے، اتنا بڑا مقام ملا ہے، وہ اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے، صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا مقام زیادہ ہے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے؟ غالباً وہ شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض اپنے دل میں رکھتا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں آتے ہیں، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب کے ساتھ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ میں گئے ہیں، اللہ کے محبوب کے ساتھ حضور کی مصاحبت میں جو جنگ کی ہے، وہاں پر جو گرد و غبار اڑا ہے، مٹی اڑ کے ان کے گھوڑے کے ناک کے نتھنے میں گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام تھا، لیکن صحابی کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا کوئی۔ تو یہ مقام کس وجہ سے ملا ہے؟ صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ کے محبوب کا پاک ارشاد کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ ہماری دوستی، ہمارا یارانہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب کا پاک ارشاد ہے علیکم بمجالس اہل الذکر، اہل ذکر کی مجالس کو لازم پکڑ لو اپنے اوپر۔ اہل مجالس، اہل ذکر کی مجالس کو لازم کر لو۔ جو اہل ذکر ہیں، جو اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی صحبت کو لازم پکڑ لو۔ اللہ والے کون ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہرے پر دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آئے۔ ان کے چہرے پر دیکھنے سے اللہ یاد کیوں آتا ہے؟ وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کی زبان بھی اللہ اللہ میں لگی رہتی ہے، ان کا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے، ان کا لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز فرائض کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں،
وہ صرف فرائض کا اہتمام نہیں کرتے، رات مصلی پہ گزارتے ہیں، اور وہ رات مصلی پہ گزارتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی انہیں پریشانی ہوگی تو پریشانی میں وہ مصلی پر آئیں گے، وہ پانی منگوا کے وضو کریں گے، مصلی منگوائیں گے، مصلی پر ہوں گے۔ ان کے چہرے پر جب نظر پڑے گی، ان کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو نیک لوگوں کی مجالس، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اگر خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو اگر خوشبو نہ بھی لگاؤ تو خوشبو والے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے خوشبو تو آئے گی نا۔ ہو سکتا ہے کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھے اور خوشبو پسند آئے، خوشبو خرید بھی لیں، اور اگر لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھیں گے، اس کی بھٹی میں بیٹھیں گے، لوہار کے پاس بیٹھیں گے، وہ جو لوہا گرم کرتا ہے، اسے پگھلاتا ہے، اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چنگاری اڑے، کپڑے پر لگے، کپڑے کو جلا دے۔ اگر چنگاری نہیں بھی اڑتی، اس کا دھواں اڑتا ہے، دھوئیں کی وجہ سے کلر کالا ہوگا، جسم پر اس کے دھوئیں کا اثر ہوگا، کپڑوں کا کلر تبدیل ہو جائے گا، کپڑے میلے ہو جائیں گے، دھوئیں کا اثر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس لیے فرمایا صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھے انسان کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے انسان کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اس کی مثالیں بھی سن لیں۔ ایک بندہ یہ ہمارے بہت سارے جو یار دوست ہیں نا آج کل، یہ ہمارے جو نئی نسل ہے، ان کے مزاج کے اندر رائڈنگ ہے، بائک چلاتے ہیں، ایک ٹائر اوپر ہوتے ہیں اور ایک نیچے ہوتا ہے، ایک ٹائر پہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں، اڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی سیدھے لیٹیں گے، کبھی الٹے لیٹیں گے، کبھی اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، کبھی لیٹ جائیں گے، کبھی ایکسیلیٹر پاؤں سے دبائیں گے اور کبھی ہاتھ سے دبائیں گے۔ ان کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ کہیں گے استاد ہم کو بھی سکھاؤ نا، بولیں گے کہ نہیں؟ ہمیں بھی سکھاؤ نا بھائی، بڑی زبردست بائک چلاتے ہو بھائی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ بھی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کیرم بورڈ کھیلنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھنے کے لیے کوئی جاتا ہے، ساتھ ان کے بیٹھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ کہتا ہے آ جاؤ نا ایک گیم ہو جائے۔ کیا کہتا ہے؟ ایک گیم ہو جائے نا بھائی، تمہیں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں بس ہو جائے۔ یہ جو چرسی ہوتے ہیں، چرسی سوٹے لگانے والے، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کچھ وقت گزرنے کے بعد چرسی بن جاتا ہے۔ بھئی آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھے؟ آپ لوگ مجھے اتنا غصے سے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں کوئی صحیح نہیں کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ میں بچپن میں بائک سیکھنے کے لیے بہت گھبراتا تھا، میں نہیں سیکھتا، لیکن وہ جو میرا دوست تھا نا، وہ بائک بہت اچھی چلاتا سیدھی تھا، ایک ٹائر پہ نہیں چلاتا تھا، دونوں ٹائر پہ چلاتا تھا اور سیدھی چلاتا تھا۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساتھ تھا۔ وہ یہ ماوا اور گٹکا بھی کھایا کرتا تھا۔ ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، چھوٹی عمر ہے، کچی عمر ہے، صحبت کا اثر بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلتا رہا۔ کچھ وقت کے بعد میں نے کہا یار تو مجھے بھی بائک سکھانا، حالانکہ میں اتنا ڈرتا تھا، اس ڈر کے باوجود میں نے اس کے ساتھ جب بائک پہ آنا جانا لگا رہتا تھا، میں چھوٹی عمر میں بائک سیکھ گیا۔ اب بڑے بڑے حضرات کو کہتے ہیں بھائی آپ بائک چلانا سیکھ لیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ڈر لگتا ہے، بھائی ڈر لگتا ہے، ڈر کی وجہ سے ہم بائک نہیں سیکھیں گے، بائک نہیں سیکھتے۔ حالانکہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے۔ یہ موالیوں کے ساتھ جو بیٹھتا ہے موالی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، فرمایا کرتے تھے ہر چیز والے سے ملتی ہے،
برف برف والوں کے پاس ملتی ہے، سبزی سبزی والوں کے پاس ملتی ہے، خوشبو خوشبو والوں کے پاس ملتی ہے، عطر عطر والوں کے پاس ملتی ہے، یہ ٹماٹر ٹماٹر والوں کے پاس ملتے ہیں، کپڑا کپڑے والوں کے پاس ملتا ہے، اور اللہ اللہ والوں کے پاس ملتا ہے۔ اللہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ اللہ والوں کے پاس ملے گا۔ اس لیے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھے انسان کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے انسان کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ نمازیوں کے ساتھ رہیں گے تو ایک نہ ایک دن نمازی بن جائیں گے، تہجد گزاروں کے ساتھ رہیں گے ایک نہ ایک دن تہجد گزار بن جائیں گے، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ رہیں گے ایک نہ ایک دن قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، علماء کے ساتھ رہیں گے، ان کے پاس چونکہ دین ہوتا ہے، اللہ کا دین ان کے پاس ہے، اللہ کا دین ان کے پاس ہے، علماء کے پاس بیٹھنے سے دیندار ہو جائیں گے، اور اگر بے دین لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو بے دینی کا اثر ہوگا، بے دین بن جائیں گے۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو نیکی سیکھیں گے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برائی سیکھیں گے، ڈرائیوروں کے ساتھ ڈرائیونگ سیکھیں گے، خوشبو والوں کے پاس خوشبو بیچنے کا فن سیکھیں گے، اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو نیک بنیں گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ والے بنیں گے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے؟ یار پھر بولنا پڑتا ہے، پولیس بلانی پڑے گی۔ مفتی طارق مسعود صاحب والی بات یاد آتی ہے، آپ لوگ بولتے نہیں ہو۔ پولیس بلانی پڑے گی پھر سارے بولیں گے، پولیس کی ضرورت تو نہیں ہے، بولا کریں، ساتھ ساتھ بولا کریں۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، بلواتے ہیں ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے چہرے پر دیکھ کر بات سنا کریں۔ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے اور تم ہمارے ہو گئے۔ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو جاتے ہیں نا، آنکھوں آنکھوں میں پلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان آنکھوں کے اندر بہت کچھ رکھا ہوتا ہے، ان چہروں پر بہت کچھ رکھا ہوتا ہے۔ ان آنکھوں نے اللہ والوں کی زیارت کی ہے، جن آنکھوں نے اللہ والوں کی زیارت کی ہوتی ہے نا، ان آنکھوں کے اندر بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی مجالس اختیار کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لازمی طور پر اپنا کسی کو اپنا پیر بناؤ، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو، کسی اللہ والے کے ساتھ نتی ہو جاؤ، کسی متبع سنت کو اپنا مرشد بناؤ۔ اگر نہیں بناؤ گے تو پھر شیطان آپ کا مرشد ہوگا، پھر ہر کسی کو کہو گے یہ میرا مرشد ہے۔ کوئی اچھا ڈانس کرے گا، بولے گا واہ مرشد، کیا بولو گے؟ واہ مرشد، اچھا ڈانس دیکھا، واہ مرشد۔ اور کوئی لڑکی اچھا ناچ رہی ہے، اس کو کہیں گے واہ مرشد۔ کوئی اچھی گاڑی چلا رہے وہ کہیں گے واہ مرشد۔ یہ فیس بک کے اندر آپ لوگ تو سارے موبائل چلانے والے لوگ ہیں، یہ واہ مرشد چلتا ہے۔ مرشد اسے بناؤ کہ جس کی زندگی مرشد بننے کے لائق ہو، جس کی زندگی کے اندر اتباع سنت ہے، جو اللہ اللہ کرتا ہے، جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کے صحابہ کی عزت احترام ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی اولاد اہل بیت کی محبت ہے، آل رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، جس کی زندگی اتباع سنت پر ڈلی ہوئی ہے۔ جب اس کے چہرے پر نظر پڑے، اس کے چہرے پر دیکھیں تو اللہ یاد آئے۔ ایسے شخص کو جس کی زندگی کے اندر اتباع سنت نہیں ہے، وہ سنت سے دور ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، مرشد کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ نعت کے لیے جانا ہوا، ہمارے عزیز تھے، کوئی رشتہ دار تھے، ان کے پاس گئے تو بہت سارے نعتخواں آئے اور بڑے عشق کے دعوے کر رہے تھے۔ سارے مجھے دیکھیں، گھڑی کو کوئی نہ دیکھے، مجھے دیکھیں۔ وہ جی میں عاشق رسول ہوں، عشق کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کی باتیں اچھی ہے نا؟ عشق رسول اچھا نعرہ ہے یا نہیں ہے؟ بولے، ارے بولے نا، عشق رسول کا نعرہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی میں عاشق رسول ہوں، اتنی پیاری بات ہے کہ اس کے منہ سے لفظ نکل رہا ہے، یہ پھول گر رہے ہیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں۔ عشق رسالت کی بات کرنا،
اہل بیت کی محبت کی بات کرنا. ایک شخص مجھے دیکھ کر کہنے لگا آپ سید ہیں. میں نے کہا الحمدللہ سید ہوں. میرا ہاتھ پکڑا, میرا ہاتھ چوما کہ بھئی میں تو اہل بیت کا غلام ہوں. کس وجہ سے؟ نے کہا بھائی نبی کی اولاد ہے, نبی کی اولاد ہے, یہ محبت کر رہا ہے. اللہ والوں کے ساتھ جڑیں, نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں, جن کی زندگی اتباع سنت پر ہے, جن کا چہرہ دیکھیں اتباع سنت پر ہے, جو سنت کے مطابق بال رکھیں بھی. احادیث مبارکہ کے اندر آتے اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بال کیسے رکھا کرتے تھے. یہ کان ہے, یہ کان کی لو تک, یہاں تک اللہ کے نبی یہ پٹا بنوایا کرتے تھے. یہ بال بڑھ جاتے تھے, آدھی گردن تک آیا کرتے تھے, آدھی گردن سے میدان جہاد میں جب جایا کرتے تھے یہ شانوں تک آ جایا کرتے تھے. اللہ کے محبوب جب واپس آتے پھر پٹا بنایا کرتے تھے. یہاں تک یہ بال ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے کوئی گزرے تو حضور کو خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے, حضور سے خوشبو آیا کرتی تھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پتہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. حضور جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے حضور پاک علیہ السلام کی خوشبو سے ہم پہچان لیا کرتے تھے. جس کے جسم سے بدبو آتی ہے وہ مرشد بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں بن سکتا. جس کی زندگی اتباع سنت کے خلاف ہے وہ مرشد کبھی نہیں بن سکتا. جس کا لباس سنت کے خلاف ہے وہ کبھی بھی مرشد نہیں بن سکتا. جو نماز نہیں پڑھ سکتا, بے نمازی جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے, بے نمازیوں سے پوچھا جائے گا جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ان سے پوچھنے والا پوچھے گا ما سلککم فی سقر, ارے بھائی جہنم میں کیوں آیا, کون سے اعمال کی وجہ سے؟ ان کا پہلا جواب قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, بے نمازی تھے, اس وجہ سے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. بے نمازی مرشد ہو سکتا ہے؟ کسی کو اختلاف تو نہیں میری بات سے؟ میں بات سخت تو نہیں کر رہا, میں بڑے کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں ڈھونڈ رہا آپ کے لیے, میں سادہ الفاظ ڈھونڈ رہا کہ آپ کو سمجھ آئے. مرشد ہونا چاہیے, لیکن کیسا ہونا چاہیے؟ متبع سنت ہونا چاہیے. اگر کسی نیک کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ نیک بنیں گے, نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں گے تو نیک بنیں گے. آپ ان لوگوں کے ساتھ دینا, آج کل یہ پارٹی بازیاں بہت ہیں, پارٹی بازیوں کے اندر جا کر دیکھو ایسے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں, ایسے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں جن کی زندگی علماء کو گالیاں دینے میں گزر رہی ہے. یہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ او بھائی تمہارے لیڈر اتنے قیمتی تو نہیں ہیں, ان لیڈروں کی وجہ سے جو ہے نا, جو عالم تمہارے لیڈر کی تعریف نہیں کرے گا وہ اس کو لعنت دو. میں نہیں مانتا. ایک شخص مجھے کہنے لگا, نعوذ باللہ, میں الفاظ نقل کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, وہ ایک بہت بڑے عالم دین کا نام لے کر کہنے لگا بولے یہ علماء سو میں سے. استغفر اللہ, عالم دین کی توہین کرنا یہ نبی کی توہین ہے. وہ کہتا ہے میں اس کو عالم سمجھتا ہی نہیں ہوں, تیری شکل تیرا بوتھا, تجھے کیا پتہ ہے دین کا, تجھے جو غسل کا طریقہ صحیح نہیں آتا اس کو عالم تو نہیں سمجھتا ہے. تو سمجھ یا نہ سمجھ, ساری دنیا کے علماء, ساری دنیا کے صلحاء, ساری دنیا کے مشائخ, ساری دنیا کے نیک لوگ ان کو عالم سمجھتے ہیں اور ان کے چہرے کا دیدار کرنا سعادت سمجھتے ہیں. تو اگر نہیں سمجھتا تو کل قیامت والے دن تجھ سے پوچھا جائے گا تو بتا نا, اب تو اس کے ساتھ نفرت کیا کرتا تھا, علماء کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ احادیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے محبوب کی حدیث ہے, فرمایا اللہ کی کرسی لگے گی, کما یلیق بشانہ, اللہ کی اپنی شان ہے, اپنی شان کے حساب سے اللہ کی کرسی لگے گی. اللہ کی کرسی لگی, اللہ کسی عالم کو بلائیں گے, ادھر آؤ, اسے قریب بلائیں گے, سب کے سامنے نہیں, اکیلے میں پوچھیں گے, آہستہ سے پوچھیں گے, دوسرے کو نہیں سنائیں گے. اسے کہیں گے تو نے فلاں گناہ کیا ہے, وہ عالم ڈر جائے گا. عالم معصوم تو نہیں ہوتے نا, علماء نبی تو نہیں ہوتے نا, معصوم تو نہیں ہوتے, فرشتے تو نہیں ہوتے, میرے اور آپ کی طرح انسان ہیں. آپ میں سے کوئی شخص اپنے بیٹے کو, یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, اگر مدرسے میں داخل کر لو, میرے اور آپ کی طرح انسان ہے, جب یہ عالم بن جائے گا, عالم بننے کے بعد کوئی اس کے اندر, جس کے اندر تبدیلی تو نہیں آئے گی, فرشتہ تو نہیں بن جائے گا, انسان رہے گا نا. بھائی علماء بھی انسان ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, جب اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اللہ بلائیں گے عالم کو, ادھر آؤ, قریب آؤ. جب قریب آیا اللہ تو پوچھیں گے یہ فلاں گناہ تو نے کیا ہے, وہ ڈر جائے گا, عالم ڈر جائے, وہ کہے گا یا اللہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے, یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ فلاں گناہ کیا ہے, وہ اقرار کرتا رہے گا اور ڈرتا رہے گا, اب تو بس اب تو میں گیا, اب تو میں گیا, ہائے ہائے ہائے,
وہ ڈرتے ہوئے کہے گا یا اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی، یہ گناہ ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ گنتے جائیں گے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا، وہ بہت سارے گناہ گنے، یہ کہے گا بس اب میں تو جہنم میں گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرے بندے، میں نے تجھے علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تجھے لوگوں کے سامنے رسوا کروں، میں نے تجھے علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ لوگوں کے سامنے تجھے بدنام کروں، لوگوں کے سامنے تیری رسوائی ہو۔ جا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا، میں تیری جنت کا فیصلہ کرتا ہوں، میری ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دے، میں اور آپ معاف نہیں کر سکتے؟ بھائی عام آپ لوگوں کی طرح انسان ہیں، لیکن ان کے پاس نبوت کی وراثت آئی ہے۔ اب جب ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا، ان لوگوں کے ساتھ جن کو اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کا بھی خیال نہیں ہے، اپنے سیاسی لیڈروں کی خاطر وہ علماء کے خلاف، یہ میں سخت لفظ بولنے لگا تھا لیکن روکتا ہوں، نہیں بولتا ہوں، علماء کے خلاف بولتے ہیں یہ لوگ، یہ علماء کے خلاف بولتے ہیں، ان کی زبانوں پہ کیڑے پڑ جائیں گے، ان کی زبانوں پہ کینسر لگ جائے گا، یہ بول نہیں سکیں گے، ان کا خاتمہ کفر پہ ہو سکتا ہے، کفر پہ، ان کا خاتمہ کفر پہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو جو علماء کی بے ادبی کرتا ہے اسے قبر کے اندر رکھو، قبر میں رکھنے کے بعد قبر بند کر دیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا چہرہ اسے یوں لٹاتے ہیں جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، اس کو قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی قبر کھول کے دیکھو، اس کا چہرہ قبلے سے پھر جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کو یہ شخص اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے۔ فرمایا کہ تو علماء سے نفرت رکھا کرتا تھا، بغض رکھا کرتا تھا، اس بغض اور نفرت کی وجہ سے تو اس لائق نہیں ہے کہ تیرا چہرہ قبلے کی جانب ہو، اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا، اس کا خاتمہ کفر پہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے بدبختوں کی صحبت اختیار کریں گے نا جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں، تو ایسی بدبخت بنیں گے، خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ کن کے ساتھ رہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، جن کی زبانوں پر ہمیشہ اچھی باتیں ہیں، جن کی زبانوں پر ہمیشہ پھول آتے ہیں، ان کی زبانوں سے پھول گرتے ہیں۔ اچھی صحبت اختیار کریں گے، صحبت صالح ترا صالح کنر، صحبت طالح ترا طالح کنر۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک یا عبیری، کہ بوئے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک جگہ میں حمام میں گیا، جب وہاں پہنچا تو وہاں پر میں نے مٹی پڑی تھی، مٹی اٹھائی، میں نے اسے سونگا تو اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آنے لگی، میں اس سے گویا ہوا، میں نے اس سے پوچھا، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک یا عبیری، کہ بوئے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم۔ وہ مٹی کہنے لگی، من ناچیز بودم، میں تو ناچیز مٹی، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، ولیکن مدت با گل نشستم، کچھ وقت میرا پھول کے ساتھ گزرا ہے، جمال ہم نشی در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشی نے مجھ پہ اثر کر دیا ہے، وگرنہ میں تو مٹی کی مٹی ہوں۔ اس لیے صحبت صالح اختیار کریں گے، صحبت صالح اختیار کریں گے تو انشاءاللہ پھر صالح بنیں گے، صحبت طالح اختیار کریں گے تو طالح بنیں گے، بدکار بنیں گے، فاسق اور فاجر بنیں گے۔ اس لیے نیک لوگ اگر کہیں میسر ہوں نا، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، بیٹھیں گے انشاءاللہ، بیٹھیں گے۔